بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ وسلم۔ ہمارا آج کا موضوع خاص حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی پاک کی شان اور مقام پر ہے، اور ہم آج کی اس ویڈیو میں حضرت سخی سلطان باہو کی تعلیمات کی روشنی میں حضور غوث اعظم کا مقام پیش کریں گے۔ دیکھیں سامعین، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنی نوح انسان کی رشد اور ہدایت کے لیے ہر دور میں انبیاء اور رسول بھیجے ہیں، لیکن آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد نبوت کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے، سو یہ ذمہ داری اللہ پاک نے اپنے فقراء کاملین کے سپرد فرمائی، اور جس طرح تمام رسولوں اور انبیاء کرام میں سب سے بلند مرتبہ اور مقام ہمارے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے، بالکل اسی طرح تمام اولیاء کرام میں سب سے اعلیٰ اور عرفہ مرتبہ سلطان الفقر سید الکونین نور مطلق قطب ربانی محبوب سبحانی شہباز لا مکانی حضور غوث اعظم سیدنا حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے۔ دیکھیں، آپ کا وجود مبارک شریعت، طریقت، حقیقت اور معرفت کا مرکب ہے، بالکل اسی طرح جس طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ ہے۔ آپ حسنی حسینی سید ہیں، اور آپ کا شجرہ نسب 11ویں پشت میں باب فقر سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا اور 12ویں پشت میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے جا ملتا ہے، جبکہ شجرہ فقر 14 واسطوں سے مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ اور 15 واسطوں سے فقر کے سردار آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جا ملتا ہے۔ آپ کا قدم مبارک تمام اولیاء کی گردن پر ہے۔ شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے اپنے چچا سے پوچھا کہ اے چچا، آپ شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس قدر کیوں ادب کرتے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ میں ان کا ادب کیوں نہ کروں، جبکہ اللہ نے ان کو تصرف کاملہ عطا فرمایا ہے، اور عالم ملکوت پر بھی ان کو فخر حاصل ہے۔ میرا کیا، تمام اولیاء اللہ کے احوال ظاہر و باطن پر ان کو تصرف دیا گیا ہے، جس کو چاہے روک لے، جس کو چاہے چھوڑ دے۔ دیکھیں، آپ کی شان ستاروں سے بھی بلند ہے۔ کوئی بھی ولی چاہے وہ روحانیت اور فقر کے کسی بھی مقام اور مرتبہ پر فائز ہو، اسے ولایت آپ کے در سے ہی عطا ہوتی ہے۔ ہر ولی آپ کے مقام و مرتبہ اور درجہ سے باخوبی واقف ہے، اس لیے ہر ولی نے اپنے اپنے علم، مقام اور رتبہ کی بنا پر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خراج عقیدت پیش کیا ہے اور آپ کی شان کو بیان کیا ہے۔ اسی طرح میرے مرشد کریم حضرت سخی سلطان باہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تصانیف میں بھی جا بجا سیدنا غوث الاعظم حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بے پناہ عشق، محبت اور عقیدت کا اظہار کیا گیا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کو شیخ ما یعنی میرے مرشد کہہ کر مخاطب فرماتے ہیں۔ دیکھیں، یاد رہے کہ حضور شیخ عبد القادر جیلانی سلطان الفقر سوم کے مرتبے پر فائز ہیں، اور سلطان الفقر کی عظمت اور شان اور تخلیق کے بارے میں حضرت سخی سلطان باہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی تصنیف رسالہ روئی شریف میں فرماتے ہیں، جان لے کہ جب نور احدی نے وحدت کے گوشے تنہائی سے نکل کر کثرت میں ظہور کا ارادہ فرمایا، تو اپنے حسن کی تجلی کی گرم بازاری سے تمام عالموں کو رونق بخشی۔ اس کے حسن بے مثال اور شمع جمال پر دونوں جہان پروانہ ور جل اٹھے، اور میم احمدی کا نقاب اوڑھ کر صورت احمدی اختیار کی، پھر جذبات اور ارادات کی کثرت سے 7 بار جنبش فرمائی، جس سے 7 ارواح فقراء باصفا
فنا فی اللہ بقا باللہ، تصور ذات میں محو، تمام مغز بے پوست، حضرت آدم کی پیدائش سے 70,000 سال پہلے اللہ تعالیٰ کے جمال کے سمندر میں غرق آئینہ یقین کے شجرہ پر رونما ہوئی، اور انہوں نے ازل سے ابد تک ذات حق کے سوا کسی چیز کی طرف نہ دیکھا اور نہ غیر حق کو کبھی سنا۔ وہ حریم کبریا میں ہمیشہ وصال کا ایسا سمندر بن کر رہی کہ جسے کوئی زوال نہیں، کبھی نوری جسم کے ساتھ تقدیس اور تنزیہ میں کوشاں رہی، اور کبھی قطرہ سمندر میں اور کبھی سمندر قطرے میں، اور اذا ثم الفقر فہو اللہ کے فیض کی چادر ان پر ہے، پس انہیں ابدی زندگی حاصل ہے، اور وہ الفقر لا یتاج الی ربہ ولا الی غیرہ کی جاودانی عزت کے تاج سے معزز اور مکرم ہے، اور انہیں حضرت آدم کی پیدائش اور قیامت کی کچھ خبر نہیں۔ ان کا قدم تمام اولیاء اللہ غوث و کتب کے سر پر ہے، اور اس راز کو جس نے جانا اس نے پہچانا، اور ان کا مقام حریم ذات کبریا ہے۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے سوائے اللہ تعالیٰ کے کچھ نہ مانگا، اور حقیر دنیا اور آخرت کی نعمتوں، حور و قصور اور بہشت کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا۔ اور جس ایک تجلی سے حضرت موسیٰ بے ہوش ہو گئے اور کوہ طور پھٹ گیا تھا، ہر لمحہ ہر پل جذبات انوار ذات کی ویسی تجلیات ان پر 70,000 بار وارد ہوتی ہیں، لیکن وہ نہ دم مارتے ہیں اور نہ آہیں بھرتے ہیں، بلکہ مزید تجلیات کا تقاضا کرتے ہیں، اور وہ سلطان الفقر، فقر کے بادشاہ اور دونوں جہاں کے سردار ہیں۔ سامعین محترم، اگرچہ سیدنا غوث العظم کی شان اور بلند مرتبہ کو الفاظ کے احاطہ میں لانا یہ کسی ذی روح کے بس میں نہیں ہے، لیکن سلطان العارفین حضرت سخی سلطان باہو نے رسالہ روئی شریف کی مدرجہ بالا عبارت میں سلطان الفقر اور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کی عظیم المرتبت ہستی کو سمجھنے میں آسانی پیدا کر دی ہے۔ دیکھیں، ایک چیز کو سمجھ لیجئے، سلطان الفقر ارواح وہ ہیں جن کی تخلیق براہ راست آقا دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور سے ہوئی ہیں، اور حضور غوث اعظم یہ سلطان الفقر سوم ہیں۔ دیکھیں، سلطان العارفین حضرت سخی سلطان باہو حضور غوث اعظم پاک کی شان شب معراج کے واقعہ میں بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام براق پر سوار ہو کر حضرت جبرائیل کی قیادت میں معراج کے لیے روانہ ہوئے، اور کونین کی شش و جہاد سے نکل کر عرش سے اوپر لاہوت لا مقام فنا فی اللہ ہو کر قرب حق تعالیٰ کے مقام قاب قوسین پر پہنچے، تو وہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک نہایت حسین اور جمیل نور الہدا صورت فقر کو دیکھا۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ یا الہی، یہ صورت فقر کون ہے جو تیری بارگاہ میں معشوق کا درجہ رکھتی ہے؟ فرمان الہی ہوا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے لیے خوشخبری ہے کہ یہ صورت فقر محی الدین شاہ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، جو آپ کی آل میں اور حضرت علی المرتضیٰ کی حسنی و حسینی اولاد ہے۔ پھر اس پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ فقر میرا فخر ہے، اور فقر مجھ سے ہے کیونکہ مجھے شاہ محی الدین پر فخر ہے۔ حضرت سخی سلطان باہو مزید فرماتے ہیں، عارف باللہ مظہر ذات حضور شیخ عبد القادر جیلانی دوران حیات ہر روز 5,000 مریدوں اور طالبوں کو اس شان سے بامراد فرماتے رہے کہ 3,000 کو مشاہدہ نور وحدانیت اور 2,000 کو مجلس محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حضوری سے مشرف فرماتے رہے۔ آپ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مرشد کو ایسا صاحب نظر ہونا چاہیے جیسا کہ میرے پیر محی الدین ہیں، کہ وہ ایک ہی نظر میں ہزارہ ہزار طالبوں مریدوں میں سے بعض کو معرفت اللہ میں غرق کر دیتے ہیں،
اور بعض کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس کی دائمی حضوری بخش دیتے ہیں۔ سامعین محترم، کلید التوحید کلام میں سیدنا غوث الاعظم کی شان میں بیان کرتے ہوئے سلطان العارفین فرماتے ہیں، شفیع امت سرور بود آن شاہ جیلانی، تعالی اللہ چہا قدرت خدائش داد ارزانی۔ شہنشاہ جیلان شاہ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ امت سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شفیع ہیں۔ سبحان اللہ، ان کے رب نے انہیں کیسی شاندار قدرت عطا کر رکھی ہے۔ سکندر می کند دعویٰ کے ہستم چا کر آنشا افلاطون پیش علم تو مکر آمد با ندانی۔ سکندر بھی ان کی غلامی کا دم بھرتا ہے۔ اے شاہ جیلان، افلاطون کو آپ کے علم کے سامنے اپنی لا علمی کا اعتراف ہے۔ زبان را شست شو باید با آب جنت الکوثر، وزاں پس نام محی الدین بپاکی بر زبان رانی۔ پہلے اپنی زبان کو آب کوثر سے دھو کر پاک کر لے اور پھر محی الدین کا نام لے۔ دیکھے سامعین، سلطان العارفین حضرت سخی سلطان باہو کو جب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے باطنی طور پر بیعت فرمایا تھا تو اس کے بعد باطنی تربیت کے لیے غوث الاعظم حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کے سپرد فرمایا تھا، اور پھر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی نے آپ کو باطنی طور پر مالا مال فرما دیا۔ آپ رحمت اللہ علیہ خود فرماتے ہیں کہ جب فقر کے شاہ سوار نے مجھ پر نگاہ کرم ڈالی تو ازل سے لے کر ابد تک تمام راستہ میں نے طے کر لیا۔ آپ مزید فرماتے ہیں، باہو از غلامان مریدش خاک پا گوئے برد از غوث و قطب اولیاء۔ باہو ان کے خاک پا مرید غلاموں میں سے ایک غلام ہے، اس لیے کہ یہ دوسرے غوث و قطب و اولیاء سے بلند مرتبہ ہے۔ حضرت سخی سلطان باہو حضور غوث اعظم کی شان میں پنجابی ابیات کے اندر فرماتے ہیں، سن فریاد پیران دیا پیرا، میں آنکھ سناواں کینو ہوں، تیرے جیا منہور نہ کوئی، میں جیا لکھ تینو ہوں، پھول نہ کاغذ بدیاں والے، در توں دھک نہ مینو ہوں، میں وچ ایڈ گناہ نہ ہوندے باہو، توں بخشیندہ کینو ہوں۔ دیکھیں، سلطان العارفین سیدنا غوث الاعظم کی بارگاہ میں التجا کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ یا پیران پیر سیدنا غوث الاعظم، میری التجا ذرا غور سے سنیں۔ آپ کے علاوہ اور کون ہے جس سے میں یہ عرض کروں؟ میرے جیسے تو لاکھوں آپ کے در کے بھکاری ہیں، لیکن آپ جیسا فیض رساں تو زمانے میں کوئی اور نہیں ہے۔ لہٰذا آپ سے التجا ہے کہ آپ میرے گناہوں اور خطاؤں پر توجہ نہ کریں اور نہ ہی مجھے اپنے در سے دھتکاریں۔ میں آپ کا در چھوڑ کر کہاں جاؤں گا؟ اگر میرے دامن میں اتنے گناہوں کا بوجھ نہ ہوتا تو آپ جیسا کریم اور حلیم کیوں اور کیسے بخشواتا اور کیوں خطاؤں سے درگزر فرماتا؟ یہ میرے گناہ ہی ہیں جس کی وجہ سے آپ کی صفت حلیم و کریم حرکت میں آئی ہے۔ آپ مزید فرماتے ہیں، سن فریاد پیران دیا پیرا، میری عرض سنے کن دھر کے ہو، بیڑا اڑیا میرا وچ کپر اندر، جتھے مچھ نہ بہندے ڈر کے ہو، شاہ جیلانی محبوب سبحانی، میری خبر لو جھٹ کر کے ہو، پیر جناندہ میراں باہو، او کدھی لگدے تر کے ہو، کہ طالب غوث الاعظم والے شالا کدی نہ ہوں من ماندے ہو، جیندے اندر عشق دی رتی سدا رہن کرلاندے ہو، جینوں شوق ملندہ ہووے لے خوشیاں نتو آندے ہو، دوئیں جہان نصیب تناہ دے باہو، جڑے ذاتی اسم کماندے ہو۔ یعنی آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ سیدنا غوث الاعظم کے مرید کبھی بھی پریشان نہیں ہوتے، اور جس کے اندر رتی بھر بھی عشق حق تعالی ہو وہ ہمیشہ دیدار یار کے لیے فریاد کرتے ہی رہتے ہیں اور اس کے لیے بے قرار اور بے چین رہتے ہیں، اور محبوب حقیقی سے ملاقات کی خوشی میں وہ راہ فقر میں آنے والی آزمائش اور مشکلات بڑی خوشی سے برداشت کرتے ہیں۔ اور آخری مصرے میں آپ فرما رہے ہیں کہ دونوں جہاں میں وہی با نصیب ہیں
جو اس میں لذات کا ذکر اور تصور کرتے ہیں۔ اسی طرح سلطان العارفین حضرت سخی سلطان باہو سیدنا غوث الاعظم شیخ عبد القادر جیلانی سے عقیدت و محبت کے باعث آپ کے فراق میں یوں رقم دراز ہیں۔ بغداد شہر دی کیا نشانی اچیاں لمیاں چیراں ہو، تن میرا پرزے پرزے ہے جویں درزی دیاں لیراں ہو، انہاں لیراں دے گل کفنی پا کے رلساں سنگ فقیراں ہو، بغداد شہر دے ٹکڑے منگساں باہو تے کرساں میراں میراں ہو۔ یعنی بغداد شہر کی کیا نشانی ہے، وہاں فقر کے پرپیچ راستے ہیں جن پر چلتے چلتے سیدنا غوث الاعظم کے ہجر و فراق میں دل اور جسم دونوں زخمی ہو چکے ہیں، اور رات دن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہجر و فراق میں دل بے قرار اور تڑپتا رہتا ہے، جسم اور روح درزی کے کٹے ہوئے کپڑے کے ٹکڑوں کے مصداق پرزے پرزے ہے۔ محبت اور فراق میں دل اور جان کے ان ٹکڑوں کا میں کفن پہن کر بغداد شہر کے فقراء کے ساتھ مل جاؤں گا، اور شہر یار بغداد کی گلیوں میں وصال یار کی بھیک مانگوں گا، اور ایسی حالت میں وصال یار میں امداد کے لیے غوث الاعظم حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکاروں گا۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو حضور شیخ عبد القادر جیلانی سے عقیدت، محبت اور عشق کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ تعالی ملتے ہیں ایک نئے موضوع میں، تب تک اللہ نگہبان۔